اقوام متحدہ نے پاکستان سے عمران خان کے حوالے سے کون سا بڑا مطالبہ کیا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے؟ کانگریس کی قرارداد کے بعد اقوام متحدہ کا ایک نیا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی کے لیے بڑا ریلیف سامنے آیا ہے اور عمران خان کافی پریشان ہیں، پارٹی میں تقسیم در تقسیم ہے اور انہوں نے آج تسلیم کر لیا ہے کہ پارٹی میں تقسیم ہے، مگر فارورڈ بلاک کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے۔ مگر سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے اقوام متحدہ نے کون سا مطالبہ پاکستان سے کیا ہے۔ کانگریس نے ایک ہفتہ پہلے ایک قرارداد پاس کی تھی، اس کے بعد اقوام متحدہ نے بھی پاکستان سے مطالبہ کر دیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، عمران خان کی جبری حراست ختم کی جائے، اور ایک اہم اجلاس ہوا ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ورکنگ گروپ نے، اور اس نے پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جو جبری حراست ہے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے اور اسے معاوضہ دیا جائے۔ ورکنگ گروپ کا اہم اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ سائفر اور جو توشاخانہ کیسز ہیں عمران خان کے اوپر وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں، جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، انہیں فی الفور ختم کر کے عمران خان کو جیل سے نکالا جائے، ان کی جو قید ہے وہ انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے ان کے خلاف، اور 8 فروری کے جو الیکشن تھے 2024 کے، عمران خان، ان کی پارٹی، ان کے رہنماؤں کو وہ صحیح طریقے سے لڑنے کا موقع نہیں دیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ اور ان کی پارٹی وہ سائیڈ لائن ہے، کارنر کر دی گئی ہے، اور اس وقت وہ قید تنہائی میں ہیں۔ اور ان کا رپورٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے حکومت پاکستان سے اس حوالے سے بارہا پوچھا ہے، جتنی بھی تحقیقات اس وقت ہم نے کی تھی ایک انڈیپینڈنٹ سورس کے ذریعے کی تھی، اور وہ حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کی گئی تھی، اور ان سے ان کا موقف مانگا گیا تھا کہ اس پر حکومت پاکستان کا کیا موقف ہے جو الزامات عائد کیے گئے ہیں عمران خان کے حوالے سے، مگر حکومت پاکستان کی جانب سے نہ موقف دیا گیا، نہ ہی تائید اور تردید کی گئی، جس کے بعد یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں عمران خان کے حوالے سے وہ درست ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان آئے اور خود سے انڈیپینڈنٹ تحقیقات کی جائیں۔ ہم نے حکومت پاکستان سے اس حوالے سے درخواست کی ہے کہ ہمیں پاکستان آنے کی اجازت دی جائے، مگر تاحال ہمیں اس کا جواب نہیں ملا۔ اس کے علاوہ جو حکومت پاکستان کی جانب سے جو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے حوالے سے ورکنگ گروپ کی اس رپورٹ پر شدید تنقید کی ہے، مسترد کر دیا ہے، اور اس رپورٹ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ لہٰذا اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کانگریس کی رپورٹ کے بعد اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی اس وقت پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھائے گی عالمی، اور ہر طرف سے یہی ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ جھوٹے ہیں، انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی میں بنائے گئے ہیں، اور وہ سابق وزیر اعظم ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شروع میں ہم نے ذکر کیا گیا تھا کہ بشریٰ بی بی کے لیے ریلیف ہے۔ کون سا ریلیف ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج جیل میں، اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے آج سماعت کی ہے، اور دوران سماعت عمران خان بھی موجود تھے۔ بشریٰ بی بی کے وکلاء نے بشریٰ بی بی کے لیے درخواست ضمانت دائر کی ہے، جس کے اوپر جو نیب کے وکیل تھے پروسیکیوٹر جنرل مظفر علی عباسی، انہوں نے درخواست کی ضمانت کی مخالفت نہیں کی، حمایت کی ہے۔ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کا کہنا تھا کہ نیب 2023 میں بھی
बुशरा बीबी के जो ज़मानत के हामी थे उनकी गिरफ्तारी नेब ने जारी नहीं किए थे, लिहाजा आज ज़मानत उनकी मंजूर किए जाने के ऊपर नेब को कोई एतराज़ नहीं है, जिसके बाद बुशरा बीबी को ज़मानत मिल गई है 190 मिलियन पाउंड केस में, और बाकी दीगर उनके ऊपर जो केसेस हैं वो सज़ा बरकरार रहेगी। अब हम आते हैं इमरान खान की जानब। आज अडयाला जेल में मोहम्मद अली वड़ाइच के जो सरबराही में अहम समाअत की गई है, उसके बाद इमरान खान ने हस्ब रवायत मीडिया से गुफ्तगू की है, और उन्होंने आज फिर एक मरतबा अपनी हुकूमत गिराए जाने के हवाले से जो डोनाल्ड लू अमरीकी ओहदेदार थे उसकी जो मुदाखलत थी उसके ऊपर अपनी जो मौक़िफ़ था उसकी तायीद की है। उनका कहना था कि मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ अभी भी, कि अमरीकी मुदाखलत के बाद पीटीआई की हुकूमत गिराई गई थी 2022 में और एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की थी, इसके ऊपर कोई शायबा नहीं है। उन्होंने आज फिर तस्दीक कर दी है कि उनकी हुकूमत साजिश के ज़रिए गिराई गई थी। अब हम बात करते हैं पार्टी की जो फॉरवर्ड ब्लॉक और ग्रुपिंग है, जो तहरीक इंसाफ में गुज़िश्ता दिनों उमर अयूब खान का इस्तीफ़ा आया था, उसकी क्या वजूहात थी वो हमने आपको पहले बता दिया था कि इमरान खान ने इस्तीफ़ा मांगा था। पार्टी में काफ़ी इख्तिलाफ़ात हैं, ग्रुपिंग है। आज इमरान खान ने इस बात को तस्लीम किया है, तायीद की है कि पार्टी में तकसीम है, दो ग्रोह हैं, दो ग्रोह सामने आए हैं। ग्रुप बंदी की वजह से वो परेशान हैं, मगर उन्होंने नोटिस लिया है। अब हल क्या है? उनका कहना था कि फॉरवर्ड ब्लॉक और पार्टी में तकसीम दर तकसीम के हवाले से उन्होंने एक अहम इजलास 4 जुलाई को अडयाला जेल में तलब किया है, और तमाम जो क़यादत है बड़ी पीटीआई की उन्हें तलब किया है, और जो दो ग्रुप हैं, जो दो ग्रोह बन गए हैं पार्टी में, उन्हें भी तलब किया गया है। और उनका कहना था कि फॉरवर्ड ब्लॉक वो हरगिज़ बनने नहीं देंगे। जो शख्स फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा पार्लियामेंट में, सेनेटर हो या रुकन कौमी असम्बली, वो अपने आप को फारिग तसव्वुर करे, उसका जो मुस्तकबिल है वो तारीख होगा। माजी की मिसालें सबके सामने हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ साजिश की और उनकी मुखालफत की, और जिन्होंने धोखा दिया वो बाकी नहीं बचे, और उनका नाम लेवा कोई भी नहीं है। कुछ उमर अयूब के बाद जुनैद अकबर खान जो थे कोर कमेटी के अहम रुकन, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था, लिहाजा ये चीज़ें साबित हो गई हैं कि इस वक्त पार्टी में तकसीम है। अहम इजलास बुलाया गया है, और किन किन को बुलाया गया है हम आपको बताएंगे आइंदा आने वाले व्लॉग्स में, मगर इस व्लॉग में हम आपको बता रहे हैं कि अहम इजलास अडयाला जेल में होगा, और उसके ऊपर पार्टी में वापस जो छोड़कर जाने वाले थे उन्हें लाने के लिए क्या फैसले किए जाएंगे, उस हवाले से ये है कि अहम एक दूसरी चीज़ ये भी अब सामने आई है कि आज उनसे सहाफ़ियों ने एक सवाल पूछा कि कांग्रेस की एक करारदाद आई है HR 901, उसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है। तो उनका कहना था कि ये पीटीआई की तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, पीटीआई ने कोई लॉबिंग नहीं की वहाँ पर, ना ही हमने कोई लॉबिस्ट हायर किया है। वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं पीटीआई के कारकुन हैं, और पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरी उन्होंने पीटीआई की क़यादत के ऊपर उन्होंने ही लॉबिंग की है, जिसकी वजह से ये करारदाद पास की गई है, और हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला गया है। कि उनका कहना था कि फरवरी 8 के जो इलेक्शन हुए वो बदतरीन धांधली है। इलेक्शन कमीशन बदमाश इदारा है। उस इलेक्शन कमीशन ने रिग्ड इलेक्शन करवाए हैं, और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, ना ही सिंबल दिया गया, और ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। कांग्रेस की करारदाद के हवाले से इमरान खान का कहना था कि वहाँ पर इसराइली लॉबी बहुत मजबूत है। ऐसी करारदाद इसराइल के हक में भी नहीं आई जो पीटीआई के हक में आई है, और ये बेसिकली पीटीआई के हक में नहीं बल्कि पाकिस्तान के हक में है। पाकिस्तान के हक में उन्होंने करारदाद की है, क्योंकि तहरीक इंसाफ मुहिब वतन पार्टी है। तहरीक इंसाफ चाहती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, मजबूत जमहूरियत हो, और अवामी मैंडेट के साथ वाली हुकूमत हो। उनका कहना था कि पीटीआई ही एक अवामी जमात है, और एक अवामी जमात अवामी मैंडेट के साथ ही मुल्क को महंगाई, बेरोज़गारी
اور مئی جو معاشی پریشانی ہے اس سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جو پی ٹی آئی سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سب لوگوں نے کہ ANP عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان میں نئے انتخابات کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اثر سے پاک، غیر جانبدار، شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ اس حوالے سے ان سے جب سوال کیا گیا جیل میں تو عمران خان نے بھی نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے، یعنی پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کے اوپر کتنا دباؤ بڑھے گا اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی۔ اس کے علاوہ عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ فواد چودھری آج کل بہت زیادہ بیانات دے رہے ہیں، یہ کیا قصہ ہے؟ کیا آپ جو پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کو واپس لے رہے ہیں؟ کیونکہ فواد چودھری پارٹی میں، تحریک انصاف میں واپس آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فواد چودھری کے سوال کو بالکل نو لفٹ کر دیا، بالکل ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی، جیسے کہ فواد چودھری دنیا میں کوئی شخص ہے بھی یا کوئی نام والا یا نہیں، ان کو توجہ نہیں دی ان کے سوال کے اوپر۔ لہٰذا ان کا یہ ایک کہنا تھا کہ انہیں علم ہے کہ جو پارٹی چھوڑ کر گئے تھے، جو انہیں فائلیں دکھائی گئی تھی، ان کی جو کارکردگی کے حوالے سے انہیں آئینہ دکھایا گیا تھا کچھ رہنماؤں کو، اور وہ دوڑ کر بھاگ کر پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر انہیں اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان، رہنما، جنہوں نے تشدد اور مظالم سہے ہیں حکومت کے، پولیس کے، انہیں ادراک ہے وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، مگر جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، دھوکہ دہی کے ذریعے چلے گئے ہیں، دھوکہ دے کے گئے ہیں، انہیں پارٹی میں واپس نہیں لیا جائے گا، اور اگر لیا بھی جائے گا اس حوالے سے وہ بعد میں فیصلہ کریں گے۔ ایک اہم وہاں پر ایک معاملہ آج دیکھا گیا ہے اڈیالہ جیل میں، کہ جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے عمران خان، تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل انہیں بار بار ٹوک رہے تھے، جس کے بعد عمران خان نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کھری کھری سنا دی ہیں، انہیں غصے سے دیکھا ہے، برہمی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے روکنے والے ہوتے کون ہیں؟ یہ اوپن ٹرائل ہے، یہ یہاں پر سب کچھ میں کر سکتا ہوں، میڈیا سے گفتگو کر سکتا ہوں، جج سے بات کر سکتا ہوں۔ لہٰذا جس کے بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں وہ خاموش ہو گئے، اور آج اس کے حوالے سے انہوں نے کافی سوالات کی بوچھاڑ کر دی آج صحافیوں نے، کیونکہ کبھی کبھار ان سے ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے، تو انہوں نے آج پھر شکوہ اور شکایت کی ہے کہ وہاں پر کچھ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے 2 افسران اڈیالہ جیل چلاتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے آپ کو بڑی گرم گرم اچھی خبریں سنائی ہیں، اور کافی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور سیاست میں بھی انتخابات کی آوازیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی میں تقسیم اور گروپنگ اور فارورڈ بلاک کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے آنے والے ولاگز میں ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔